شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو اللہ پر بھروسے کی ایسی کہانی سنائیں گے جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت سے بھی روشناس کر دے گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے قبائل اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزرتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے آپ کو بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ اعلی صفات اس میں موجود تھیں۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر بادشاہ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی تو آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد و عابد ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیں۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی تھی بادشاہ کی بیٹی کی فکر کی۔ فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ آج بھی اکثر والدین اس فکر سے کافی پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام والدین کی پریشانیوں کو اپنے غیب کے خزانے سے خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ ناامید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ بادشاہ حضور کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات کی جا سکے۔ بادشاہ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا اس کا حال احوال پوچھا۔ وہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، چہرے سے نور ہی نور چھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا بھلا، جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے گھر ہے اور نہ ٹھیک سا رہنے کا ٹھکانہ۔ آپ نے فرمایا، اگر بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دینے لگا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مر چکے ہیں؟ جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دے گا؟ اب برائے مہربانی جائیے اور کسی اور سے ایسا مذاق کرے۔ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو، کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچا اور دربان کو انگوٹھی دکھائی۔ وہ نوجوان کو بادشاہ تک لے گیا۔ نوجوان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا، مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں، اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بولوا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور نصیحت کی کہ بیٹی، اچھے برے حالات سب پر آتے رہتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ نیند سے بیدار ہوگا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا
اور بولا، اب میں آپ کے گھر میں رہوں گی، چاہے جیسا بھی آپ کا گھر ہے۔ اب میں اپنے ابا حضور کے ہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے سامنے میز پر پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ دولہا بولا، میرا کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں، اور دلہن کہنے لگی کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی تمہاری افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر میں یا تو یہ روٹی رہے گی یا پھر میں رہوں گی۔ جاؤ، پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے اللہ کی راہ میں وہ روٹی صدقہ کر دی۔ اللہ نے اس ایک روٹی کا صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ اس کے گھر میں کبھی روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا۔ ہمارے گھروں میں یہ مثالیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ دوستوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔